جب مسلمان اسباب کو سامنے رکھ کر چلے گا نا تو اس کی کوشش حرام چیز کو حلال کرانے کی ہو. اس زمانے میں یہ سبب ہے، اس زمانے میں حکومت کی یہ اسکیم ہے، اس زمانے میں حکام یہ چاہتے ہیں، اس زمانے میں بعض اسباب ایسے بنا دیے گئے جن میں کمانے کی بڑی سہولت ہے. حکومت کی اسکیمیں ہوں گی، حکومت کہے گی اگر تم مسلمانوں اس طرح کر لو تو ہم تمہیں یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے، یہ سہولت دیں گے. آپ دیکھتے چلے جاؤ ساری حکومتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کو حرام میں مبتلا کرنے اور حلال سے روکنے کے لیے ہوں. ہمیشہ یاد رکھنا کہ باطل ہمیشہ مسلمانوں کو دنیاوی اعتبار سے وہ سہولتیں دے گا جس سے مسلمان حرام کے اندر مبتلا ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. میں نے بات اس پر عرض کی ہے کہ جب مسلمان محض اسباب کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام چیز حلال کیسے ہو جائے. کہیں گے علماء سے، مفتیان کرام سے، تمہیں کوئی گنجائش کہیں سے نکالو، تلاش کرو یہ چیز کسی طرح حلال ہو جائے. ہمیں تو معلوم ہے حرام ہے لیکن کوئی شکل ایسی نکالو کہ جس سے حرام حلال ہو جائے تاکہ لوگوں کے لیے سہولت ہو جائے. جتنے جدید اسباب، جتنے جدید آلات اور جتنے نئے نئے طریقے، نئے نئی اسکیم حکومتوں کی آ رہی ہیں، لوگ ان کی حلت اور ان کے حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. برخلاف اس کے صحابہ جن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اول نمبر پر ہیں اور سب سے نمایاں ہیں حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں، حلال چیز کو حرام کرانے کی کوشش میں. ہمیں صحابہ میں فرق یہ ہوا کہ وہ حلال چیز کو حرام کرانا چاہتے تھے اور ہم حرام چیز کو حلال کرنے کی کوشش میں ہیں. ارے یہ کہاں سے آواز آ رہی؟ یہ کون ہے؟ توبہ. موبائل کے اندر اذان اگر بیت الخلا میں ہوتے اس وقت کتنا گناہ ملتا. توبہ بالکل ناجائز ہے. موبائلوں میں الارم کی جگہ اذان کا استعمال بالکل جائز نہیں. توبہ. یہ جب دین کے وقت اور عظمت نکل جاتے ہیں دن سے پھر آدمی حرکتیں کرتا ہے دلوں سے. جب دین کی عظمت نکل جاتی ہے تو پھر اذان اور اللہ کا نام کھیل بن جاتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ اس درجے کے آدمی جو عمل میں اتنے آگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حرام کو حرام کرانے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ وہ ایک غلط چیز کے مفاسد، اس کے نقصانات دیکھ رہے. یہ غلط چیز کے نقصانات دیکھ رہے. شراب حرام کرا دیجیے، نمازیں خراب ہو رہی ہیں. اب تو مساجد کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئی کہ ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال نہ آگے دے، ایک دفعہ بھی نماز میں اللہ کا خیال آ کر نہ دے. جہاں نمازوں پر بھی لکھا ہوا ہے کہاں کی بنی ہوئی ہے. نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا جہاں نماز مسلم بنا ہوا ہے. نماز میں بھی اس ملک کا تصور ہے جس ملک کا مسلح بنا ہوا ہے. سنو تو صحیح، حالانکہ مسلح پر کیا ضرورت ہے لکھنے کی کہ کہاں کا بنا ہوا ہے. وہاں صاحب فرما دیتے ہیں کہ باطل کا کام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جتنے بھی اعمال ذکر ہیں جن میں سب سے بڑا ذکر نماز ہے، سب سے بڑا ذکر نماز ہے. کیوں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے. اور سمجھتے تھے کہ ایسی مسجدیں اور ایسے مسلح ہوں گے کہ ان کو نماز میں بھی یہود و نصارہ کی صنعتوں کا اور یہود و نصارہ کی بنائی ہوئی چیزوں کا خیال آ رہے. مسجد نبوی میں صف بھی نہیں تھی سجدہ کرنے کے لیے، صف بھی نہیں تھی. مسجد میں صف بھی نہیں تھی نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں صف بھی نہیں تھی. صحابہ کرام کیچڑ میں سجدہ کرتے تھے. پیشانیوں پر گارا لگ جاتا تھا مٹی کا. بارش ہوتی تھی تو ساری مسجد میں کیچڑ ہو جاتا تھا. اسی پر سجدہ کرتے تھے. اتنا بھی تصور نہیں ہوتا تھا کسی چیز کا کہ اتنا ہی آدمی نماز میں تصور کر لے کہ چٹائی کہاں کی بنی ہوئی ہوگی. اتنا بھی نہیں. ساری شکلوں سے مسجد کو خالی رکھا گیا تھا تاکہ اللہ کے غیر کا خیال نہ آوے. تو میں نے عرض کیا اس زمانے میں آدمی اتنا صنعتوں میں اور چیزوں کے اندر اس کا ذہن الجھا ہوا ہے کہ اسے اللہ کا خیال ہی نہیں آتا.